میں نکلنا چاہیے. میں بلا کسی تاخیر عالی جناب حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی سے درخواست کر رہا ہے کہ حضرت تشریف لائے, زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں, آج یہ پروگرام الیکشن کا پروگرام ہے اور یہ آواز جو اٹھ رہی ہے, ہمارے مقررین جو اپنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں, یہ صرف حکومت مقصد نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ ہندوستان سے ظلم, ناانصافی اور تمام برائیوں کا قلعہ کما ہو جائے. جب کوئی حاکم ظلم کرنے لگتا ہے تو پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے. ہم آپ کو مختصر سی پیچھے تاریخ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت کا جب یہاں مغل کی حکومت تھی اور بہت ہی آسانی سے ہندوستان ایک بہترین ملک چل رہا تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا گیا. لیکن 1601 میں انگریز یہاں اپنا پہلا بیڑا بنگال میں لایا اور اس کے نتیجے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا. نام پہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا, لیکن اس کے اندر اور فوجیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور اپنی چال عیاری مکاری کے نتیجے میں وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا. تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کو اس نے ختم کیا. غداری کی بنیاد پر اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کو ختم کیا. اس کے بعد آگے چل کر کے دہلی میں قبضہ کرنا چاہا اور یہ بات مغل سے کہلوا لیا کہ مخلوق ہلکے خدا مخلوق ہے, ملک بادشاہ کا ہے لیکن حکومت کمپنی کی چلے گا. اس بات کا کہنا تھا کہ شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیا. ان کا فتویٰ دینا تھا کہ سارے علماء اکرام کھڑے ہو گئے اور جان کی قربانیاں دینی شروع کر دی. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے, حضرت حاجی رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے. ایک الجمع و جماعت کا, دوسرے السمع سننے کا, تیسرے اطاعت کا اور چوتھے ہجرت کا اور 5ویں جہاد کا. محدثین فرماتے ہیں کہ اگر دین پر مکمل چلنا چاہتے ہو تو ان 5 چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر کوئی چلنا چاہے دین پر اور ان چیزوں کو چھوڑ لے گا تو دین پر مکمل چل نہیں پائے گا. اسی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ, کہ بغیر عمارت کے, بغیر اطاعت کے اور بغیر جمعیت کے آپ اسلام کے اصلیحات میں زندہ نہیں رہ سکتے. میرے محترم دوستوں, معاملہ یہ آیا کہ ہمارے بزرگان دین نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا. امداد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں جو جمعیت بنائی, جو گروہ بنایا, جو فوجی گروہ بنایا, یہ تو خود سرخیل رہے اور سپہ سالار رہے, لیکن ان کے داہنے ہاتھ بائیں ہاتھ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے بے شمار علماء نے متحد ہو کر کے انگریز سے لڑا. تاریخ یہ کہتی ہے اور دہلی میں علامہ فضل خیر آبادی وہاں موجود تھے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انگریز کو اس وقت کو شکست ہوئی, لیکن جب باقاعدہ اس سے منظم ہو کر کے دہلی پر جب حملہ آور ہوا تو لوگ کہتے ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ 1 مہینے تک مسلسل مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. جامع مسجد واسطے دی جا رہی تھی, پیڑوں پر لاش لٹکائے گئے تھے. 51,000 کم و بیش علماء اکرام ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دی تھی. اور اسی طریقے سے مسلم عوام
मुजाहिदीन में कम बेश 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अकाबरीन को इस बात की मालूमात होती और उनको इस बात का तस्वुर भी होता कि हमारे स्कूल के आजाद होने के बाद हमारी बस्तियां जलाई जाएंगी, हमारे घरों को बुलडोजर चलाया जाएगा, हमारी मस्जिदें गिराई जाएंगी, हमारे मदारिस गिराए जाएंगे, हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाएगी, अगर ये तमाम चीजों का तस्वुर भी होता तो शायद वो आजादी के लिए कदम न उठाते। लेकिन क्या उन्होंने इसलिए आजाद कराया मुल्क को कि हमारे साथ सौतेलापन किया जाए, हमारे हुकूक को पामाल किया जाए? ये तमाम के तमाम साजिश के तरीके से तारीख ये बतलाती है कि जब तकसीम हो गया, मुल्क तकसीम होने के बाद मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर 1-2 आदमी के अलावा सब के सब RSS के आदमी थे और जंग आजाद होने के बाद, मुल्क आजाद होने के बाद फौरन का नामा शुरू कर दिया। पहले सबसे पहले हमारी मस्जिद में ताला लगा, उर्दू जबान को खत्म कर दिया। जैसे जेलों के लिए रिजर्वेशन रखा गया था, उसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कौमी सदर थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए जहाँ रिजर्वेशन दिया गया था उस तहरीर को काट दिया और मुसलसल ये कार्रवाइयां शुरू कर दी फसादात का। तारीख बताती है कि सबसे पहले फिरका वाराना फसाद 1957 में जबलपुर में हुआ। 5000 से ज्यादा मुसलमानों को राजा घोड़ी की तरह काट दिया गया। इसी तरीके से रफ्ता रफ्ता सबसे ज्यादा फसादात कांग्रेस की हुकूमत में हुए। उसके बाद चाहे आप देख लीजिए भिवंडी में फसाद हुआ उसकी हुकूमत में, मुरादाबाद की ईदगाह में गोली मारी गई कांग्रेस की हुकूमत में। इसी तरीके से बेशुमार फसादात हुए। और आगे चले आइए, जिसको हम मुल्ला मुलायम कहते हैं, टोपी लगवा करके मुल्ला मुलायम की हुकूमत देख लीजिए, फसादात की झड़ी लग जाती है। मेरे दोस्तों, और कहीं भी हमारा कोई हक के एतबार से हमारा जो हक बनता है हमको नहीं दिया जाता है। मुजफ्फरनगर का ये फसाद तारीख का वो बदतरीन फसाद है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। मुजफ्फरनगर के एक मौलाना बतला रहे थे कि मैं एक जगह छुपा हुआ था, लेकिन बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जा रही थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम ये पूछते हैं, अल्लाह न करे, 100 बार दुआ मांगता हूँ, अल्लाह न करे ऐसा मामला हो जाए तो हम क्या सोचेंगे सभा के बारे में। हम इसलिए नहीं सोचते सभा के बारे में कि हमारे साथ ये हालात पेश नहीं है, लेकिन याद रखिए कोई बचेगा नहीं। रफ्ता रफ्ता फलिस जैसे इसराइल में, यहाँ जाकर इसराइल को सीखा जाता है इसराइल से कि कैसे मुसलमानों को खत्म किया जाए। स्पेन की तारीख हमें ये बताती है कि जब स्पेन में मुसलमानों ने दीन को छोड़ा, अपने आप की सियासत के मैदान से उठाया, वो कौम जो सियासत से हट जाती है, तालीम से हट जाती है, उसका वजूद मिल जाता है। और जो कौम सियासत में रहती है वो कौम साहिब इक़्तिदार होती है, और जो साहिब इक़्तिदार होती है वही लोग हुकूमत नियुक्त करती है, वो अपने नीचे और ज़ेरी लोग जो होते हैं उनको कम करने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई सियासतदान था, क्या हमारे हुजूर से बड़ा कोई कमांडर था, क्या हमारे हुजूर से बड़ा कोई बादशाह था? ऐसा नहीं हो सकता है, न हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। बहुत जोशीली तकलीफ कोई फायदा नहीं रखती। हम ये सोचे कि हमारा शायद कैसा, हम आज तक समझे नहीं पाए। कोई अबू जहल को अपना कायद मानता है, कोई अबू लहब को अपना कायदा मानता है, कोई उतबा को अपना खलीफा मानता है, हाँ, कोई उबैद को अपना कायद मानता है। सबका काम वही है। जिसकी भी हुकूमत आएगी हमारे साथ वही मामला होगा। जैसे आज हम विवाद में देख रहे हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। आप वीडियो में देखिए, फोर्स के बगल खड़े होकर के एक से बाइक मारा है, उसको कोई FIR नहीं, उसका नाम निशान नहीं। हमारा मुसलमान अपनी दिशा के पत्थर घर फेंक दे, उसके घर तो जरूरत चल जाए, उसके देश द्रोही कह दिया जाए, हम सोचते क्यों नहीं? उसको सोचने की जरूरत है। और हम लोग
اللہ سے نہ ڈر کے انسان کو ڈرنے لگے ہیں، اس لیے ہم سب سے ڈریں گے۔ جس نے ہم سے اللہ سے ڈریں گے اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، شہداء کربلا کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بات کر رہے ہیں سامنے 22,000 ہے؟ کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے، کر جائیں گے لیکن جھکیں گے۔ یہ ہماری صفت ہونی چاہیے کہ ہم کر جائیں لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے، اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں اسلام کے اندر جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جنگ موتا اٹھا کر دیکھ لیجیے، کفار 1,00,000 ان کی تعداد تھی، مسلمان 3,000 تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی دی۔ کون سا ایسا وقت ہے، کون سا ایسا زمانہ ہے جب کہ مسلمان اکثریت میں رہے، ہمیشہ اقلیت میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ قرآن پاک میں سے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ تھوڑی تعداد ہمیشہ اکثریت پر غالب رہی، بڑی جماعت پر غالب رہی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہار دیتی ہے شرط ہے کہ مسلمان ہے۔ سچائی ہمارے اندر رہے، جب تک ہمارے اندر صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، علی کی شجاعت اور عثمان کی سخاوت نہیں جائے گی، ہم صحیح معلوم سچے پکے مسلمان نہیں ہوں گے اور پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ ہماری کامیابی اس بات پر ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غمگین مت ہو۔ ہاں اگر تم مومن رہے تو کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ۔ میرے محترم لوگوں کو آج یہ الیکشن کا موقع چل رہا ہے، سبھی لوگ الیکشن کے لیے درخواست کر رہے ہیں ہمارے آپ کی پارٹی سے۔ ڈاکٹر ایوب صاحب جو قائد ملت واقعی اس وقت کے اگر مقصد مجاہد یہی نہیں بلکہ پارٹی کا جو مقصد ہے، پارٹی کی جو تحریک ہے، اگر پوری دنیا میں دیکھ لیا جائے، آپ سروے کو منہ دیکھی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سروے کریں گے تو پوری دنیا میں ایسا شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے خود کہتے رہے، لیکن کسی کو سمجھنے کے لیے اس کے قریب جانا پڑے گا۔ محبت پر سمجھنا ہے تو نہ تم محبت کر، کنارے سے کبھی انداز نہیں طوفان ہے۔ ہم باہر سے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے، آپ کی اس پارٹی ایسے، پہلے اس میں آئیے، آپ سمجھیے، بات کیجیے، بیٹھیے، اس کی سچائی دیکھیے، اس کی حقیقت دیکھیے، تب بات ہمارے آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے قائد کو اسی وقت محسوس کر پائیں گے جب ہم ووٹ دیں گے۔ یہ جتنے بھی مصیبتیں ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اس کا علاج نہ تو لاٹھی ہے نہ تو تلوار ہے، کوئی نہیں، صرف سیاست۔ اگر سیاست کے میدان سے ہم آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کو کامیابی ملے گی، اور سیاست یہی ہے کہ ہم متحد ہو کر کے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں۔ ذرا ہم ایسی قوم جس کا کوئی وجود نہیں تھا اس سے تو نصیحت حاصل کریں، اس سے تو نصیحت حاصل کریں۔ سب سے وہ قوم پیسہ لے گی، شراب پیے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن ووٹ ہاتھ ہی لگائے گی۔ لیکن ہم لوگ ایک پلیٹ بریانی میں بک جاتے ہیں، چائے میں بک جاتے ہیں اور طرح طرح کی نمبر کی بات کیا کرتے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوستوں، ہم لوگ بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات دوسروں کو آ رہے ہیں تو ہم محفوظ نہیں ہیں، اپنے کو محفوظ نہ سمجھیے۔ اس لیے ان کی پالیسی ہے کہ جہاں پر مسلمان اکثریت تعداد میں ہوگا اور مسلمان طاقتور ہوگا، پیسے کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، وہاں فساد کرا کر کے ان کو نیستنابود کر دو، ان کا حوصلہ توڑ دو۔ 50 سال 20 سال میں نہ کر کے آپ نے یہ بلڈنگ بنائی، ایک دن ایسا آئے گا یہ بلڈنگ بڑا چل جائے گا، آپ کی وہیں پہنچ جائے گی جہاں سے چلیں گے۔ ان کی پالیسی ہے، اسرائیل کی پالیسی ہے۔ اس پید میں بھی یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا جو ہمارا نام دنیا سے مل گیا۔ آج وہاں اسرائیل میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے نام کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں، 5 تاریخ آنے والی ہے، اس میں ہماری کامیابی یہی ہے اور ہمارا یہ کام اس لیے ہے کہ ہم ثناء اللہ بھائی کو گلاس پر ووٹ دے کر کے ان کو کامیاب کریں۔ ہم نے 182 کو بلکہ ہمارا قائد ہو، ہم کو اپنے قائد کو مضبوط کرنا ہے۔
ہم پرتیاشی نہ دیکھیں بلکہ قائد کو دیکھیں کہ ہمارا قائد ملت ایسا ہے جو نہایت پوری انسانیت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، ہم لوگ تھوڑی سی تھوڑا سفر کرتے ہیں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن قائد ملت اللہ جانے کب یہ سوتے ہیں کب آرام کرتے ہیں، ہمیشہ گاڑی پہ جب دیکھو یہاں پہنچنا گاڑی پہ، وہاں جانا گاڑی پہ، یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد ہے، اللہ کے خاص توجہ ان کی طرف جو اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے۔ تو روزان دین بھی دیکھتے تھے کہ سفر میں سفر کرتے نہیں، اسی طریقے سے ہمارے قائد ملت بھی ہیں کہ سفر پہ سفر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ 5 تاریخ کو صبح سے ایک اٹھنا اوٹ گلاس پر لگائیں، ہاں، اور یہی نہیں کہ بیٹھ جائیں بلکہ گھر سے اوٹ کو کوٹا کو نکالیں اور بوتھ تک پہنچائیں، ان کو سمجھا ان کے ذریعے سازی کریں تاکہ گلاس پر اٹھ دے۔ میں باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس پارٹی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔